أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. صدق اللہ العظیم. اور ہم نے آپ کے پاس روشن آیات نازل کی اور فاسق لوگ ہی اس کا انکار کرتے ہیں. جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک جماعت نے عہد شکنی کی، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے ہیں. اور جب ان کے پاس کوئی رسول اللہ کی طرف سے آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتا ہے تو اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے اپنے پیٹھ کے پیچھے اللہ کی کتاب کو پھینک دیا، گویا کہ وہ جانتے نہیں ہیں. اور وہ پیچھے لگ گئے اس چیز کے جسے شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے. اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا. وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور شہر بابل میں ہاروت اور ماروت فرشتوں پر جادو نازل نہیں کی گئی، وہ
کسی کو بھی جادو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے کہ ہم آزمائش ہے، چنانچہ تم کفر مت کرو۔ پھر ان دونوں سے لوگوں نے ایسا علم سیکھا جس کے ذریعے سے وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالتے تھے، اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کی اجازت سے، اور وہ لوگ سیکھ رہے تھے ایسی چیز جو ان کے لیے نقصان دہ ہے اور نفع بخش نہیں تھی۔ اور انہوں نے جان لیا کہ جنہوں نے اس کو خرید لیا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بری ہے وہ چیز جو انہوں نے اپنی جان کے بدلے میں خریدا۔ اگر وہ کاش وہ جان لیتے، اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس ان کا بہترین ٹھکانہ ہوتا، کاش کہ وہ جان لیتے۔ گزشتہ آیات میں بھی اور کئی ایک رکوعات سے بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ان آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کا ذکر فرمایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائے جاتے تھے۔ یہودیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان سے یہ عہد لے لیا تھا کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے اور اللہ کا دین پیش کریں گے تو تم ان کی بات کو تسلیم کرنا اور ان پر ایمان لے آنا اور ان کی اطاعت کے اندر لگ جانا۔ یہ وہ عہد ہے جو یہودیوں سے بنی اسرائیل سے تورات کے اندر لیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا مالک بن حنیف، وہ یہودی آدمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک مرتبہ کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ جس آخری نبی کے متعلق کیا تم سے عہد نہیں لیا گیا ہے تورات کے اندر، کیا تم سے اس کے ان پر ایمان لانے کے بارے میں وعدہ نہیں لیا گیا تھا؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم سے اس طرح کا کوئی وعدہ تورات کے اندر نہیں لیا گیا ہے۔ اس کے اس جواب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم نے آپ پر واضح نشانیوں کو نازل کیا ہے، اور ان نشانیوں کو صرف فاسق لوگ ہی اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں بنی اسرائیل کی جو ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ وعدہ کرنا اور پھر اس کے بعد وعدہ خلافی کر دینا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آگے والی آیت کے اندر فرمایا۔ جیسے کہ بنی اسرائیل ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر چلے گئے تو ان لوگوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اب اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ میں اس کے ساتھ عبادت میں اب کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ یہ گویا کہ اللہ سے وعدہ کرنا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تو ان لوگوں نے جب بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تو گویا کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو انہوں نے توڑ دیا۔ اور اسی طریقے پر موسیٰ علیہ السلام سے اصرار کرنے لگے، اور اصرار کر کے ان سے کہا کہ آپ اللہ کے پاس سے کوئی کتاب ہمارے لیے لے کر کے آئیے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ گویا کہ ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ اب کتاب آئے گی تو ہم ضرور اس پر عمل کریں گے، لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کے اللہ کے پاس سے آئے اور ان کو دینے لگے تو ان لوگوں نے اس کتاب کو لینے سے انکار کر دیا۔ گویا کہ پہلے عہد کیا تھا کہ عمل کریں گے، لیکن جب لا کر کے دے رہے ہیں تو پھر عہد شکنی کی اور لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات بنی اسرائیل کے اندر ہے کہ ان لوگوں نے پہلے کوئی وعدہ کیا، کوئی عہد کیا، لیکن پھر بعد میں جا کر کے اس عہد کو توڑ دیا، اور بہت سارے تو ایسے ہیں کہ اس عہد کو ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا اس طرح کا کوئی عہد ہوا ہی نہیں تھا، گویا کہ عہد کا ہی سرے سے انکار کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا
جب جب بھی انہوں نے عہد کیا عہدن نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک جماعت نے عہد کو توڑ دیا، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں کے اکثر تو ایسے ہیں جو اس عہد کو سرے سے مانتے ہی نہیں۔ اس کے بعد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی عہد سے متعلق ان سے یہ کہا جا رہا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی ایسا نبی آتا جو اس کتاب کی بھی تصدیق کرتا جو ان کے پاس موجود ہے، یہودیوں کے پاس تورات موجود تھی اور رسول آتا ہے اور اس تورات کی تصدیق بھی کرتا ہے، اب وہ لوگ کا یہ عمل ہوتا ہے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو اب اس نبی کی بات کو مان لینے کے بجائے وہ لوگ اپنے پاس جو تورات اللہ کی کتاب جب موجود ہے اس کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں، یعنی اس پر عمل کرنے کے بجائے اپنی نظر کو اس سے پھیر لیتے ہیں اور منمانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کأنہم لا یعلمون، اور ایسے منہ کر لیتے ہیں جیسے کہ اس کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں، پہچانتے ہی نہیں ہیں، اس طریقے سے اس سے اپنے آپ کو پھیرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر جو یہودی رہتے تھے ان میں جو بڑے ان کے پیشوا، رہبر اور پیر سمجھے جاتے تھے، وہ لوگ جادوگری کیا کرتے تھے اور عجیب عجیب چیزیں جادو کے ذریعے سے لوگوں کو دکھاتے تھے، جس کو دیکھ کر کے لوگ ان سے متاثر ہوتے تھے اور ان کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی بڑے پہنچی ہوئی ہستی ہے، یہ بڑے لوگ ہیں، ان کی پیروی کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے جادو دکھا دکھا کر کے بہت سارے لوگوں کو ان لوگوں نے گمراہ کر رکھا تھا، اور اپنی جادوگری کے بارے میں وہ یہودی کہتے تھے کہ یہ جو جادوگری کا فن ہم کو حاصل ہوا ہے اس کا سلسلہ چلتے ہوئے سلیمان علیہ السلام تک جاتا ہے، اور یہ جادوگری ان سے نقل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس خیال اور ان کے اس بات کی تردید فرمائی ہے اس آیت کے اندر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ تو اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، معصوم ہیں، اور جادوگری یہ کفر ہے کیونکہ اس کے اندر شیطان اور جنات سے مدد لی جاتی ہے، اور اگر اللہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کو پکارا جائے اور کسی سے دوسرے سے مدد مانگی جائے تو یہ تو کفر ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ جادوگری یہ کفر والا عمل ہے، یہ سلیمان علیہ السلام جیسے پاکیزہ پیغمبر سے صادر نہیں ہو سکتا۔ ان کی پاکی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ سلیمان علیہ السلام ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی، ہواؤں پر اور جانوروں پر، پرندوں پر، انسانوں پر، جنات پر ان کی حکومت چلتی تھی، اور یہ جو کہتے وہ اس کو پورا کرتے تھے۔ اب جب ان کا دربار لگتا تو اس کے اندر جنات اور انسان یہ سب ایک ساتھ ان کے دربار کے اندر بیٹھتے تھے، اور اس زمانے کے جو جن تھے وہ جادوگری جانتے تھے، جادو کرتے تھے، تو ان انسان جو دربار کے اندر حاضر ہوتے تھے ان انسانوں نے ان جنوں سے جادوگری سیکھی، اور پھر وہ سلسلہ بنی اسرائیل کے اندر چلتا رہا۔ سلیمان علیہ السلام کا زمانہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے قریب کا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ سارے بنی اسرائیل تھے، وہ یہودی تھے۔ چنانچہ اب یہ جادوگری ان درباریوں نے، انسانوں نے سیکھ لی، پھر بعد والے انسانوں کو سکھایا، اس طریقے سے یہ سکھانے کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ مدینے کے اندر جو یہودی موجود تھے وہ بھی اس جادوگری کو جانتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ سلسلہ ہم کو سلیمان علیہ السلام کے پاس سے نقل ہوتا ہوا ملا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، وہ تو سلیمان علیہ السلام سے منتقل نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کے دربار میں جو انسان موجود تھے جنہوں نے جنوں سے جادوگری سیکھی تھی، ان انسانوں سے منتقل ہو کر کے وہ جادوگری کا فن ان تک پہنچا تھا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سلیمان کی بادشاہت میں شیاطین جس چیز کو پڑھتے تھے، یعنی جادوگری کے جو منتر ہوا کرتے تھے، ان چیزوں کو
یہ لوگ بھی پڑھنے لگ گئے اور اس کی پیروی کرنے لگے۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ میں نے بتایا کہ جادو کرنا یہ کفر ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے جادوگری نہیں کی، انہوں نے کفر نہیں کیا۔ ولکن الشیاطین کفروا، لیکن ان کے دربار میں جو شیاطین رہتے تھے، یعنی جنات جو سرکش ہوتے ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے، تو وہ جنات ان لوگوں نے جادوگری کرنے کے ذریعے سے اپنے ایمان کو خراب کیا اور کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، اور وہ جو جنات ان کے دربار میں رہتے تھے، وہاں پر جو انسان لوگ موجود ہوتے تھے ان کو جادوگری سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہاں پر جادوگری سے متعلق ایک دوسرا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس زمانے کے اندر دنیا کے اندر جادوگری بہت زیادہ عروج پر تھی، اس کا زور تھا، اس کا بول بالا تھا، خاص طور سے بابل ایک شہر ہے عراق کا، اس شہر کے اندر جادوگری بہت زیادہ چلتی تھی، اور اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ متاثر ہو رہے تھے۔ جو آدمی جادو کر کے دکھلاتا، عجیب عجیب چیزیں ان کے سامنے ظاہر کرتا، تو لوگ اس سے متاثر ہوتے اور یہ سمجھتے کہ یہ جب عجیب چیزیں دکھا رہے ہیں، یہ کرامتیں دکھا رہے ہیں، تو یہ بھی کوئی بڑی ہستی ہے، ان کی پیروی کرنا چاہیے۔ اور انبیاء علیہ السلام دوسری جگہ پر دوسری طرف وہ لوگ معجزات دکھاتے تھے اپنی رسالت کے تسلیم کرانے کے لیے۔ تو اب لوگوں کو اشتباہ ہو گیا کہ یہ معجزات دکھا رہے ہیں اور یہ بھی کچھ عجائبات دکھا رہے ہیں، تو اب یہ دونوں جادوگروں کو اور پیغمبروں کو ایک ہی جیسا سمجھنے لگ گئی مخلوق۔ تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے کہ معجزات کے اندر فرق ہوتا ہے، جادوگری کے اندر فرق ہوتا ہے، اس فرق کو واضح کرنے کے لیے اور لوگوں کو جو اشتباہ لگ گیا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر بابل کے اندر اپنی طرف سے 2 فرشتوں کو نازل فرمایا، ہاروت اور ماروت، ان دونوں کو بھیجا گیا تاکہ وہ لوگ آ کر کے جادوگری میں اور پیغمبروں کے معجزات میں فرق کر کے بتائیں۔ اب یہ لوگ جب بابل کے اندر آئے اور وہاں پر آ کر کے اپنا کام شروع کیا، لوگ ان کے پاس کثرت کے ساتھ آنے لگے اور وہ لوگ ان کو جادوگری کے جو اصول اور فروع ہوتے ہیں وہ سب بتاتے اور کہتے کہ دیکھو ان سے بچو، ان چیزوں میں مت پڑو، ان چیزوں کے اندر ملوث مت ہو، اس طرح سے ان کو بتلایا کرتے تھے۔ اب جب لوگ آنے لگے اور یہ لوگ ان کو بتانے لگے، بہت سارے لوگ ان کے پاس اکٹھا ہونے لگے، بڑی بڑی مجلسیں ہونے لگی، لوگ جادوگری کا فن اور اس کی خرابیاں اور اس کی برائیاں اور اس کے نقصانات، یہ ساری چیزیں وہ فرشتے ان لوگوں کو سمجھاتے اور بتاتے تھے۔ لیکن اب آنے والا کس نیت کے ساتھ آتا ہے پتہ نہیں چلتا، تو اسی لیے فرشتے ان جادوگری کی چیزوں کو بتانے سے پہلے لوگوں کو یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو یہ جو ہم تم کو بتا رہے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو آزمانا بھی چاہتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو سننے کے بعد میں کون آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور اس جادوگری کے اندر ملوث ہو کر کے کفر نہیں کرتا، اور جس نیت کے ساتھ میں وہ یہاں سننے کے لیے آیا ہے، سننے کے بعد میں کون اپنی نیت پر باقی رہتا ہے اور کون اپنی نیت کو بدل کر کے جادوگری کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے ایمان کو خراب کر کے کافر ہو جاتا ہے۔ یہ آزمائش میں انسانوں کو ڈالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم دونوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اسی لیے تم جادوگری مت سیکھو۔ یہ فرشتے اس طرح سے لوگوں کو پہلے کہتے، پھر اس کے بعد میں اس کی قسمیں اور اس کی جو اصول اور فروع ہوتے تھے وہ ساری چیزیں انسانوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ اب لوگوں میں آنے والے بعض تو ایسے ہوتے تھے جو اپنی نیت پر برقرار رہتے، جادو کے اندر ملوث نہیں ہوتے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے تھے جو آ کر کے جادوگری کے متعلق سنتے، اس کو سیکھتے اور پھر جا کر کے اس کا غلط استعمال کرتے تھے، اور میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے میں، ان کو الگ کرنے میں، ان کو جدا کر دینے کے اندر اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ خراب چیز کے لیے ان لوگوں نے جادو کا استعمال کیا۔ تو ایسے لوگ جو جادوگری کے اندر ملوث ہو گئے، ان لوگوں نے اپنے ایمان کو خراب کر لیا اور انہوں نے کفر کر لیا، اللہ کے ساتھ میں شرک کر لیا۔ اس چیز کو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ،
اور بابل شہر میں ہاروت اور ماروت جو فرشتے ہیں ان پر بھی جادوگری نازل نہیں کی گئی اس لیے بتایا جا رہا ہے کیونکہ وہ تو اس کے نقصانات کو بتلانے کے لیے آئے تھے، اس کو پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے، اسی لیے یہاں کہہ دیا گیا کہ ان پر جادوگری نازل نہیں ہوئی۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ کسی کو بھی جادوگری نہیں سکھاتے، حَتَّى يَقُولَا، یہاں تک کہ یہ ان سے کہہ دیں، إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، کہ ہم تمہارے لیے آزمائش بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ فَلَا تَكْفُرْ، چنانچہ تم جادوگری کے اندر پڑھ کر کے اپنے ایمان کو خراب مت کرو، کافر مت بن جاؤ۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، چنانچہ ان لوگوں نے ان دونوں سے سیکھا ایسا علم، ما يفرقون به بین المرء وزوجہ، جس کے ذریعے سے انہوں نے میاں بیوی کے درمیان میں پھوٹ ڈال دی اور تفریق کر دی۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، لیکن یہ لوگ جو میاں بیوی کے درمیان تفریق کر رہے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں جادوگری کے ذریعے سے، یہ جو نقصان پہنچانا ہے ان کا یہ نقصان پہنچانا یہ بھی اللہ کے چاہنے سے، اللہ کی اجازت سے ہی ہوتا ہے۔ جو کچھ کائنات کے اندر ہوتا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے کے بغیر اس کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ جادوگری کے اندر بھی نقصان پہنچانے کی جو صفت ہے وہ اللہ کی طرف سے ڈالی جائے تو ہی نقصان ہوتا ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بارہا سنتے ہیں، آگ کے اندر ڈالا گیا، آگ کی صفت ہے جلانا، لیکن ان کے لیے بالکل سلامتی والی اس کو بنا دیا گیا تھا۔ ایسے ہی سارے اسباب نفع اور نقصان کے دینے میں اللہ کے حکم کے اور اس کی چاہت کے محتاج ہیں۔ اللہ جو چاہتے ہیں اسباب کے اندر ڈال دیتے ہیں اور وہی چیز بندوں کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ جو جادو سیکھ رہے ہیں وہ ایسی چیز ہے کہ وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے، اس میں کوئی فائدہ ان کے لیے نہیں ہے۔ نقصان دہ اس اعتبار سے کہ ان لوگوں نے اس کو سیکھ کر کے جب استعمال کر لیا تو ان کا ایمان ہی چلا گیا اور وہ کافر بن گئے، تو جب ایمان ہی چلا جائے تو پھر وہ چیز فائدہ مند کیسے ہو سکتی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور انہوں نے یہ بات جان لی، یعنی مدینے کے جو یہودی ہے جو جادوگری کر رہے ہیں ان لوگوں نے اس کو اچھی طریقے سے جان لیا ہے کہ جو کچھ ان لوگوں نے سیکھا، ان لوگوں نے جادوگری جانی، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، اس کی وجہ سے آخرت میں اب ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بری ہے وہ چیز، وہ جادوگری بری ہے جس کو انہوں نے اپنی جان کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اس کے بجائے اگر وہ لوگ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی اختیار کرتے، ڈرتے، خوف و خشیت والی زندگی گزارتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو ان کے لیے اللہ کے پاس اجر بھی ہوتا، بہترین ٹھکانہ بھی ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ لوگ جان لیتے۔ یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا، آگے بھی ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی بیان ہونے والے ان واقعات کی روشنی میں ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔